أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر انہوں نے تمہاری بات مان لی ہوتی اکثر باتوں میں تو تم مصیبت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر کو اور فسق کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے کراہت تمہیں اس سے آ گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ہدایت پر ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اس کی نعمت، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ترجمہ آپ نے سن لیا، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جسٹ 2 کوسچنز جو آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں۔ اگر فون ہے تو فون میں لکھ لیں، پیپر پینسل ہے، نوٹس لے رہے ہیں تو ان 2 سوالوں کے جواب آپ نے اپنے پاس لکھنے ہیں۔ پہلا سوال سمپل، ریٹ یور سیلف ایز اے مؤمن، ٹھیک ہے؟ آپ مومن یا مسلم اپنے آپ کو ریٹ کریں۔ ایز اے مسلم آپ کیسے ہیں؟ اپنے آپ کو نمبر دیں آن اے اسکیل آف 1 to 10۔ 10 کا مطلب ہے کہ آپ بہت ایکسیپشنل ہیں، اور 1 کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور باقی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سو اس اسکیل میں جسٹ ٹیک مے بی 30-40 سیکنڈس اور ریٹ یور سیلف۔ اوکے جی، سو کوئی نہ کوئی فگر آپ کے مائنڈ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے ریٹ کر دیا ہوگا۔ اب سیکنڈ سوال، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جانا شروع کریں گے۔ اپنا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس کو بھی ریٹ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کو بھی ریٹ کریں آن اے اسکیل آف 1 to 10۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل اللہ کے ولی ہیں، اور 1 کا مطلب یہ ہے کہ بس اتنا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اوکے جی، سو ان سوالوں کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں، اینڈ پہ میں ان کے اوپر دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ۔ سو ناؤ لیٹس بگن۔ سو اس کا آیت کا پچھلی سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں پچھلی میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے تو اس کی نیوز کو جو وہ دیتا ہے ویریفائی کر لو۔ ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ چکے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مسکنسیپشن کی وجہ سے ایک پوری ٹرائب کو تباہ ہونے کی طرف جا رہی تھی۔ تو اب اللہ اسی کی کنٹینیوشن میں کہہ رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ تم جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور اگر وہ تمہاری بات مان لیتے تو اب اس بیک گراؤنڈ کے کانٹیکسٹ میں آپ جانتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو نہ بھیجتے ویریفیکیشن کے لیے اور ان کی بات پہ مان لیتے، عقبہ ابن معید کی بات پہ، تو بہت بڑا فساد ہو سکتا تھا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے جو آیت کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بٹ
اب کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سیشنز کا فوکس یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سوچتے ہیں کہ ہم سے اس کا کیا تعلق ہے. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ جان لو اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. آج میں اس کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہمارے پاس موجود ہیں. تو میں جانتا ہوں کہ اس سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اب ان ٹیچنگز کا اگر میں صحیح سے مطالعہ کروں یا کسی ایسے اسکالر کے پاس جاؤں جس نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو وہ مجھے ایزیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی، ان کی نفسیات بتا سکتا ہے کہ اچھا اب ایک اسکالر جو ہے وہ اجتہاد کس بیس پہ کرتا ہے، بیکاز وہ جانتا ہے کہ اسلام کا، دین کا منہج یہ ہے، یہ سائیکالوجی، اس نفسیات کی بیس پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیچنگز ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، جو چاہے ماڈرن مسائل میں ہمارے پاس ایگزیکٹ گائیڈ لائن نہ ہو، لیکن پرنسپلز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ٹیچنگز موجود ہیں. اور اب میں اس کو اور نیچے لے کے آتا ہوں کہ ڈیلی، روز میں نے کیسے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. یہ روز میری لائف میں ایک رول پلے کر رہی ہے آیت. روز وہ کیسے کر رہی ہے ذرا غور سے سنیے گا. میں اور آپ منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اب منہ سے بھی کہنا بند ہو گئے، لیکن بہرحال کسی سے آپ پوچھیں جی آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو اگر آپ کی داڑھی اور ٹوپی نہیں اور آپ کلین شیو آدمی ہیں تو وہ کوئی ویسٹ کا بندہ بتائے گا. اگر آپ داڑھی والے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو وہ دیکھے گا اچھا یہ داڑھی والا، تو یہ کہے گا ویسے تو جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میرا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وچ آبویسلی مینس کہ آپ نے ان کو رول ماڈل رکھا نہیں ہوا. لیکن چلیں اس ڈسکشن کو سائڈ پہ رکھے، اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول ماڈل ہیں اینڈ ان کو میں نے فالو کرنا ہے، تو اب یہ آیت روز آپ کو گائیڈ کر رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان موجود ہے، اس کی ٹیچنگز موجود ہیں، اس کو میں ڈیلی لائف میں کیسے لے کے آؤں گا؟ جسٹ آسکنگ ون کوسچن. جب آپ اپنی لائف میں کنفیوز ہو جائیں، روز ہم دن میں کتنی دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کروں کہ نہ کروں، یہ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس کو روکوں یا نہ کروں، اس کو روکنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہوگا، یہ شخص غلط کر رہا ہے، اس کو ایڈوائز کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہوگا. تو اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں بس. اور اگر آپ نے اس سوال کے کام کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پڑھا ہو، ان کی حدیث کو کچھ نہ کچھ پڑھا ہو، رائٹ؟ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ نے اسکالرلی نالج لیا ہو، لیکن آپ کو کچھ بیسکس پتا ہو. تو اپنے آپ سے آپ نے ایک سوال کرنا ہے کہ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی مجھے ایکسیس ہوتی بالفرض، اور میں ان سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ میں ادھر سٹک ہوں، میں کیا کروں، یہ شخص مجھے فلاں نظر آ رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، بہترین طریقہ کیا ہوگا اس کو ایڈوائز کرنے کا اس وقت؟ یا اس وقت خاموشی اختیار کر لوں، بعد میں بولوں؟ آپ کے اندر سے آپ حیران ہوں گے، آپ کے اندر سے ایک جواب آ جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ یہ تب ہوگا جب وہ ٹیچنگز آپ کے اندر آلریڈی جا چکی ہوں گی. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ رسول اتنی آپ نے پڑھ لی ہوگی سیرہ یا حدیث کو کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کیا ہے. یہ نہیں کہ آج پہلی وہ پڑھی اور اس کے بعد یہ سوال کرنا شروع ہو جائے. ہاں آپ صحیح راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ مدد فرماتے ہیں، بٹ آبویسلی this has some prerequisites. So اس طرح سے یہ آیت ڈیلی ہمارے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہی ہے. پھر لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. بہت اب غور سے بات سنیے گا، یہ بہت ضروری بات ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتے، لٹرلی اطاعت کا ورڈ ہے اکثر معاملات میں، تو تم مشکل میں پڑ جاتے. اب یہاں پہ جب اسکالر نے تفسیر میں لکھا نا، خاص طور پہ امام رازی نے بہت زبردست لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یعنی اس کو یہ نہ سمجھ لینا تم کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتے، کیونکہ اس کا امکان نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ زمین میں اگر اللہ کے علاوہ بھی الہ ہوتے تو یقیناً وہ فساد کرتے. تو اب کیا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا تھا؟ تو آبویسلی ناٹ. تو یہاں پہ بھی اصل میں یہی بات ہو رہی ہے. یعنی اصل میں اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تمہاری اطاعت کر لیتے، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نگیشن سٹیٹمنٹ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری اطاعت نہیں کرتے، اور تم اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے.
میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، شاید تھوڑا کمپلیکس ہو جائے، کہ یہ نگیشن کی اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت نہ کرو تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہ اصل میں اللہ نے یہ کہا ہے مجازن. یعنی اب اس کو سمجھے ذرا، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ جس وقت کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں. آپ غور سے سنیے گا. یا تو آپ آئیڈیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، اچھا ان کو نہیں فالو کریں گے تو کسی نہ کسی اور کو فالو کریں گے، سم ہیومن بینگ. اچھا، اور اگر کسی کو بھی فالو نہیں کریں گے تو کس کو فالو کریں گے؟ اپنی ہوا کو، اپنی ڈیزائرز کو. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ان اے ویری سٹل وے کہ یہ تمہاری ڈیزائرز جو ہے نا، اگر تم ان کو فالو کرو گے، کیونکہ میں نے کیا کہا، آپ یا رسول اللہ کو فالو کریں گے، یا کسی اور انسان کو فالو کریں گے، یا اپنی ڈیزائرز کو فالو کریں گے. اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی ہے نہیں. اور موسٹ آف دا پیپل یا تو وہ کسی اور کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم ڈسٹریسڈ رہو گے. آج کیا اکثریت ڈسٹریس نہیں ہے. forget about مسلمس، اوور آل انسانیت کو دیکھیں، ایون مسلمس کو بھی اگر دیکھ لیں، اس میں سے بھی سیمپل سائز لے لیں تو میجورٹی آپ کو ڈسٹریس میں نظر آئے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں؟ یاد کریں وہ جو دوسری آیت ہم نے ڈسکس کی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند نہ کرو. تو یہاں پہ اگین دوبارہ سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنی ڈیزائرز کو فالو کرو گے یا کسی اور کو فالو کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تو تم مشقت میں رہو گے، تم ڈسٹریسڈ رہو گے، پریشان رہو گے. دین آتے ہیں جی اگلے پورشن پہ، سب سے خوبصورت پارٹ اس آیت کا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو کیا کیا اللہ نے؟ دو کام کیے. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں بیوٹیفائی کر دیا، اس کی وہ تمہیں خوبصورت لگتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں، کوئی نیک کام کرتا ہوں تو مجھے اچھا فیل ہوتا ہے، میں انجوائے کرتا ہوں. میں جب کوئی غلط کام چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے تو مجھے اچھا فیل ہوتا ہے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے خوشی فیل ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی محبت میں یہ چیز چھوڑی ہے. اچھا کام کر کے مجھے خوشی فیل ہوتی ہے. وہ صبر کرنے میں اب مجھے مزہ آنے لگ گیا ہے. اب جب کوئی مشکل آتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں تو مجھے مزہ آنے لگ گیا ہے، میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں. یہ ہے کہ ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں کے اندر. اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ کفر کے بارے میں تو سوچنا دور کی بات، ڈس اوبیڈینس بھی مجھے بہت ہی بری لگتی ہے، مجھے کراہت آتی ہے. یعنی کوئی میرے سامنے گناہ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے واقعی برا لگ رہا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کے میں ٹیمپٹ ہو رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو زبردستی روک رہا ہوتا ہوں، لیکن اب میری ایمان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں جب کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کوئی غلط کام کرتے ہوئے میرے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے کراہت آ رہی ہوتی ہے، اس سے مجھے برا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر کبھی میں سلپ ہو جاؤں، مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے تو مجھے لگتا ہے میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. یہ ہے حالت. لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی کہ بھائی یہ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكِفْرَ، اللہ ہے جس نے یہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے جی، اللہ نے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے تو اللہ نے ان کو چنا، اللہ نے ان کے لیے کر دیا. یہ اب نہیں ہو سکتا. میں اور آپ اس لیول پہ نہیں جا سکتے اور اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کرتا ہے نا، اللہ نے وہ کر دیا، اللہ نے مجھے کرنا ہوگا تو مجھے بھی کر دے گا. میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا، آیت تو یہ بتا رہی ہے. بس یہی غلط فہمی ہے. اور یہ جو ہم نے بنا لیا نا کہ نہیں جی، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے لیول پہ ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس میں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آپ نے بات اٹھا لی کہ اس کی آپ نے کوشش ہی نہیں کرنی. اللہ قرآن میں کہہ کے تھک گئے کہ ہم نے نبی جو ہے وہ بشر بھیجا ہی اس لیے کہ اس کو فالو کیا جا سکے. اب سوال جو بنتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہ
اب میں اس لیول پہ پہنچوں کیسے؟ میں پھر سے ریمائنڈ کروا دوں، ہمارا فوکس اس سیریز کا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اب میں کس طرح سے اس لیول پہ آؤں کہ اللہ میرے ایمان کو بھی میرے دل میں محبوب کر دیں اور مزین کر دیں، مجھے مزہ آئے نیکی کرنے کا، میں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں چیزیں قربان کرنے کو مجھے مزہ آئے، میں جب لگژریز کو چھوڑوں اللہ کے لیے تو مجھے خوشی ہو، میں جب گناہ کے اوپر اس نے اپنی ڈیزائر کو اپنے آپ سے روک رہا ہوں تو میں انجوائے کر رہا ہوں اس چیز کو، مجھے وہ مشکل نہیں ہو رہی، اس لیول پہ مجھے جانا ہے۔ تو ایک حدیث ہے جو کہ ہماری اس بارے میں آپ کہہ لیں کہ رہنمائی کرتی ہے، اور بڑی فیمس حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو سنیے گا کیونکہ اس کے اندر جواب ہے موجود ہے، اور پھر وہ جو سوال میں نے آپ سے شروع میں کیے تھے میں انشاءاللہ اس کی طرف واپس بھی آؤں گا۔ تو حدیث کا سٹارٹ ہوتا ہے جی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس کسی نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرما رہی ہے، حدیث قدسی ہے، ذہن میں رکھیے گا، جس کسی نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ ڈکلیئر کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ میں کر کے کہہ رہے ہیں، میں ڈکلیئر کرتا ہوں، جنگ ڈکلیئر کرتا ہوں، یعنی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، کہ اور نہیں میرا بندہ میرے قریب آتا مگر اس کے مما افترضتہ علیہ، جو میں نے اس کے اوپر آبلیگیٹری کیا ہے، جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ یعنی اب اس کو پہلے میں پوری حدیث سناتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی تشریح میں جاتے کہ یعنی جو اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا، اب فرض میں خالی عبادات نہیں آئیں گی کہ نماز روزے، وہ بھی آئیں گی، نماز روزہ زکوٰۃ، اور بھی فرائض آئیں گے، کسی کو رائٹس دینا، کسی کا حق نہ مارنا، دو نمبریاں نہ کرنا، رائٹ، جتنے بھی کبائر ہیں اس کو آپ لے آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کبیرہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جو فرض ہے وہ آپ نہیں کر رہے، ایک چیز اس میں یہ آتی ہے۔ تو فرائض کو وہ پورا کر رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ میرے قریب آتا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، اور پھر میرا بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، یعنی والنٹری ایکٹس جو میں نے فرض نہیں کی ہوئی، اپنی مرضی سے وہ کر رہا ہے، حَتَّى أُحِبُّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی اب محبت شروع ہوئی ہے اللہ کی۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، کہ پھر میں جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرپ کرتا ہے، پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي أُعْطِيتَهُ، اور اگر وہ مجھ سے کچھ پوچھتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یا اللہ، اتنا مقام، اتنی محبت کہ کچھ بھی مانگ رہے ہیں اور آپ دے رہے ہیں، اور آپ پناہ مانگ رہے ہیں تو آپ وہ بھی دے رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے، جب آپ فرائض کر رہے ہیں، اب ذرا غور کیجئے گا، شروع میں جب آپ آبلیگیٹری ایکٹس کر رہے ہیں، جو منع کیا اللہ نے ان سے رک رہے ہیں، جو کہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو فرائض ہیں وہ کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے قریب آ رہے ہیں، اللہ آپ کے اس ایکشن سے محبت کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اس نماز سے، وہ ایکشن سے آپ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ سے محبت نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کرتے کرتے آپ نے نوافل ایڈ کیے، والنٹری ایکٹس کی، سارا کچھ کیا، اور کرتے کرتے ایک مقام یہ ہے کہ اب اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ سو اب جب اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں تو اب کیا ہوا، جب یہ اس کی تشریح میں اسکالرز کہتے ہیں کہ کان بننا آنکھ بننا، اس کا مطلب کیا ہے، بالکل ایگزیکٹلی جو اس آیت میں آیا کہ اب آپ کی آنکھ دیکھنا ہی وہ چاہتی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، آپ کے کان سننا ہی وہ چاہتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، ہاتھ میرے کرنا ہی وہ چاہتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے۔ یا اللہ یہ لیول آ جائے، کاش کہ یہ لیول آ جائے، اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے۔ اس کو کہتے ہیں حلاوت الایمان، دا سویٹنس آف ایمان، ٹیسٹ کرنا۔ سو اب اس حدیث کو سننے کے بعد
مجھے کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. پہلا سوال، کیا میں فرائض پورے کر رہا ہوں؟ پہلی چیز عبادات آئے گی، بیسک نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرائض ہو گئے. پھر فیملی والوں کو، باقی لوگوں کو ان کے رائٹس دے رہا ہوں جو دینا میرا فرض ہے. مائی اسپاؤز، مائی پیرنٹس، مائی چلڈرن. میں کوئی جاب میں یا بزنس میں دو نمبریاں تو نہیں کر رہا، کسی کا مال نہ حق تو نہیں کھا رہا، لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. یہ وہ ہیں جو فرائض ہیں. پہلا تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں جی کہ میں کر رہا ہوں. یعنی اس کو وہ کریں نا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. بس سمپل. تو ایسا ہے. نمبر ٹو، والنٹری کام میں نے کیا شروع کیے ہوئے ہیں. تو نماز کے ساتھ کوئی نماز کی عبادت کے اس میں نوافل آ جائیں گے، نفلی روزہ آ جائے گا، صدقہ خیرات آ جائے گا. پھر ایک ہے کسی کو بیئر منیمم رائٹس دینا فیملی والوں کو، ایک ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جانا. پھر ایک ہے کہ دو نمبری نہ کرنا، لیکن ایک ہے کہ اوور بورڈ جا کے کام کرنا. اور جو بھی اچھے کام آپ سوچ سکتے ہیں جو فرض نہیں لیکن آپ کر سکتے ہیں. اب دو سوال اپنے آپ سے آپ نے پوچھنے، اور چاہیں تو ان کو لکھ لیں. میں ان فرائض میں کنسسٹنٹ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر آپ وہ ہیں جو فرائض میں کنسسٹنٹ نہیں ہے تو پہلا سوال آپ نے اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ میں ان میں کنسسٹنٹ کیسے ہو سکتا ہوں. نمبر ٹو، میں آرام آرام سے گریجولی کیسے اپنی لائف میں والنٹری کام ایڈ کر سکتا ہوں جن کے اندر میں کنسسٹنٹ رہوں، پیس بائی پیس، بیبی سٹیپس. اب میں آپ کو آج کے سیشن کا بونس دینے جا رہا ہوں، پلیز غور سے سنیے گا. یہ سوالات کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو فرائض بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور کچھ نہ کچھ میں نے والنٹری بھی ایکٹس کی ہوئی ہیں، لیکن یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے فیل نہیں ہوتی جی، کہ جی ایمان بیوٹیفائی ہو جائے اور مجھے مزہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ خطرے میں ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، فرائض بھی کر رہا ہوں، نوافل بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ زیادہ خطرے میں ہیں. کیونکہ اب آپ نے آپ کو اپنے اندر وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں تک نہیں پہنچ پا رہے. آپ کو اپنے اندر کا پرابلم نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ یہ فروٹ تھا جو ملنا تھا اس کے ساتھ. اور فروٹ صرف تب آتا ہے جب درخت کو اگانے کے لیے صحیح بیج صحیح سوئل کے اندر بویا جائے اور اس کے بعد گروتھ کے ہر سٹیج پہ اس کی نشو و نما بہترین طریقے سے کی جائے. تو کیا اگر فروٹ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان میں سے کسی ایک چیز میں مسئلہ ہے. تو یا تو آپ بیج ہی صحیح نہیں بول رہے، آپ کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ یہ کرتے بھی ہیں لیکن بس گزارا گزارا کر کے کرتے ہیں، یا آپ جو ہے ان سارے کاموں کو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیملی کے رائٹس دے رہے ہیں، یا آپ سے بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرائض سے مراد بس نماز روزہ زکوٰۃ ہے. آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے نہیں روکنا. آپ کے گھر میں غلط ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے نہیں روکنا. آپ کے سامنے آپ کی فیملی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ نہیں روکتے. یا آپ خود آپ کو لگتا ہے کہ آپ رائٹس دے رہے ہیں لیکن اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یار یہ تو بالکل بھی نہیں دیتا. تو یہ زیادہ خطرے کی بات ہے. سو اب یہاں پہ اینڈ کرتے ہوئے اب میں آپ سے کہوں گا کہ وہ سوال، یہ سب سننے کے بعد وہ سوال جو شروع میں نے آپ سے کہے تھے، کیا کہے تھے؟ اپنے آپ کو ایز اے مسلم ریٹ کریں اور اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ریٹ کریں. اب یہ سب سننے کے بعد کہ مسلم کو یہ کرنا ہوتا ہے اور فرائض کرنے ہوتے ہیں اور ریلیشن شپ ود اللہ کا لٹمس ٹیسٹ، یا لٹمس ٹیسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس کا فروٹ یہ ہے، یعنی اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اچھا ہے کہ نہیں ہے، ولی ہے اللہ کا کوئی کہ نہیں ہے، تو اس کے یہ اس کو فروٹس نظر آئیں گے کہ اس کا اچھا کام کرنے کا دل کرتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، برے کام پہ روکنے میں اس کو مزہ آتا ہے، گناہ اور ڈس اوبیڈینس اس کو بری لگتی ہے. یہ فروٹس ان کی بیس پہ اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ریٹ کرے. تو کیا پہلے اور دوسرے جواب میں کوئی چینج آیا ہے؟
آیا ہوگا لازمی. سو سوال یہ ہے کہ اس سیشن کو سننے کے بعد میں کیا کرتا ہوں. کیا میں کنزیومر جو بس دیکھ کے چلا جائے گا، یا میں کچھ اور کروں گا، یا میں اس کو ایکشن کی طرف لے کے جاؤں گا. میں جان بوجھ کے آپ کو سوالات دیتا ہوں تاکہ آپ ایکشن کی طرف جائیں اور میں خود بھی ایکشن کی طرف جاؤں. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت میرا خیال ہے اوپر ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، اور کفر، فسق اور ڈس اوبیڈینس، عصیان سے ہمیں بالکل نفرت آئے، اور ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ جب ہم اللہ سے کچھ بھی مانگے تو وہ ہمیں دے، ہم اللہ سے پروٹیکشن مانگے تو وہ ہمیں دے، اور اللہ ہمیں اپنا دوست چن لے. سو دیٹس اٹ جی. وما علینا الا البلاغ المبین. اب آپ کا کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. The floor is open for questions. Anyone please just raise hand اور آپ سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو.